بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا 8 چیپٹر اس وقت سٹارٹ ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معاشی منصوبہ بندی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ فیکس آمدنی میں کمی کے اسباب کون کون سے ہیں، اس کے ملٹیپل ریزنز تھے، ملٹیپل فیکٹرز تھے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا زراعت پہ زیادہ انحصار اور صنعتی شعبے کا پہ کم انحصار اور ہماری آبادی کا بڑھتا ہوا دباؤ، یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے فیکس آمدنی کم ہونے کی، اور یہ بھی کہ ہمارا حد درجہ زیادہ غیر ملکی امداد اور قرضوں پہ انحصار ہے۔ ہمارے جو ذرائع نقل و حمل ہے وہ کیا ہے، ترقی یافتہ نہیں ہے، اور قدرتی ذرائع کا کیا ہے، نیم استعمال۔ ٹھیک ہے، اب ہم بات کر رہے ہیں کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے کہ کس طرح سے پلاننگ کرنی چاہیے، کون سے ایسے ویز ہیں کہ ایک معاشرہ یا ایک ملک اس سے ترقی کر سکتا ہے۔ تو آج میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں معاشی منصوبہ بندی۔ اگر ہم مختلف ممالک کی معاشی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ جو دنیا کے تمام مہذب ممالک ہیں وہ ترقی یافتہ نظر آتے ہیں۔ ایک زمانے میں یہ بھی ایک ٹائم ان پہ بھی ایسا آیا تھا جب یہ غیر مہذب، پسماندہ یا کم ترقی یافتہ تھے۔ اکثر ممالک میں سیٹ اپ کچھ ایسا تھا جیسے بادشاہت کا رواج تھا، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے جو معیشتیں تھیں وہ کیا تھی، سرمایہ دارانہ خصوصیات کی حامل ہوا کرتی تھی۔ اب یہ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہوتا ہے، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو انشاءاللہ چیپٹر نمبر 13 میں ملے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ معیشت پہ سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ہوتا تھا کہ چند ایک لوگوں کا پوری انڈسٹری پہ یا پورے سیٹ اپ پہ کنٹرول ہوتا تھا، جاگیردارانہ سسٹم، اور وہی اپنی مرضی سے لوگوں کا استحصال کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، لوگوں میں ترقی کرنے کا احساس پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ جب 1930 میں اقتصادی بحران آیا، اس نے ظاہری بات ہے کہ جب سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے پراپر ایک سیٹ اپ نہیں تھا، جب اشیاء کی بہت زیادہ مقدار پیدا ہوگی، اس کے مقابلے میں طلب کیا تھی، کم تھی، تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ایسا سوچا گیا کہ ایسی پالیسیز بنائی جائیں جس کی بدولت ملک میں معاشی ترقی کو بھی برقرار رکھا جا سکے۔ اقتصادی ترقی بذریعہ معاشی منصوبہ بندی کا جو تصور ہے وہ روس میں انقلاب آیا تھا 1917 میں۔ اس کے بعد 1929 میں معاشرت دانوں نے روس کی ترقی کے لیے 5 سالہ منصوبے بنانا شروع کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات 1929 میں عالمی بحران آیا تھا، اس کے بعد روس نے ترقی کے لیے کیا کیا تھا، 5 سالہ منصوبے بنانے شروع کیے، ٹھیک ہے۔ ابتدا میں تو ظاہری بات ہے کچھ ممالک نے اس کی شدید مخالفت کی، لیکن جب روس نے اپنی معاشی منصوبوں کے ذریعے بہت ہی کم وقت میں معاشی ترقی کی منزلیں طے کر لی، تو ظاہری بات ہے پھر دنیا کو بھی منصوبہ بندی کی اہمیت کا اندازہ ہوا، اور اب یہ ہے کہ اب موجودہ دور میں ہر ملک اپنے لیے معاشی طور پہ منصوبہ بندی کرتا ہے۔ معاشی منصوبہ بندی کا مفہوم۔ پروفیسر لیوس لارون کے مطابق جو منصوبہ بند معیشت ہے وہ ایسی معاشی تنظیم ہوتی ہے جس میں کاروبار اور صنعتیں ایک ہی وحدت کے تکمیلی اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی سیٹ اپ ہوگا جو کہ کاروبار اور صنعتوں کو بھی کنٹرول کرے گا، اور یہ ملک میں موجود ذرائع کو اس طرح سے استعمال میں لاتے ہیں کہ عوام کی ضروریات کی زیادہ سے زیادہ تسکین ہو سکے۔ پھر اب پروفیسر ڈکنسن کیا کہتے ہیں کہ معاشی منصوبہ بندی کا مقصد کیا ہوتا ہے، ایک خاص ادارے کی طرف سے ملکی معیشت کا مجموعی طور پہ جائزہ لینا ہے۔ آپ نے پہلے چیک کرنا ہے کہ ملک میں کس قسم کے حالات ہیں اور ملکی معیشت کن مسائل سے دو چار ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس قسم کے معاشی فیصلے کرنا ہے جن کا تعلق ان امور سے ہے کہ کون سی اشیاء پیدا کرنی ہے۔ جب آپ جائزہ لیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ کس اشیاء کی کتنی طلب ہے اور کس اشیاء کی کتنی مقدار موجود ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی چیز کتنی مقدار میں پیدا کرنی ہے اور اس کو تقسیم کس طرح سے کرنا ہے۔ اسی طرح ہم پروفیسر آتھر لیوس کی بات کرتے ہیں کہ ایسا معاشی ضابطہ جس میں ملک کے معاشی مسائل کا خاکہ، سرکاری اخراجات کی تفصیل اور نجی شعبہ کی کارکردگی کو یکجا مربوط کر دیا جائے، وہ کیا کہلاتا ہے، معاشی منصوبہ بندی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ آتھر لیوس کی ڈیفینیشن کا معاشی ضابطہ یعنی ایک ایسا سیٹ اپ ہے جس سے ملک کے جو معاشی مسائل کا آپ نے اسکیچ بنانا ہے، آپ نے کتنے اخراجات اس کی تفصیل اور کس کس شعبے کی کیا کیا کارکردگی ہے، ان کو اکٹھا کرنا ہے،
پھر اس کو اس طرح سے پلان کرنا ہے کہ اس سارے سیٹ اپ میں بہتری لا جائے، یہی معاشی منصوبہ بندی ہے۔ ہگنس کہتے ہیں کہ معاشی منصوبہ بندی سرکاری پروجیکٹس جو بھی حکومت نے سٹارٹ کیے ہیں، نجی شعبوں کی جو بھی کارکردگی ہے، ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہے اور معاشی بہبود کے لیے پروگراموں پہ مشتمل ایک باقاعدہ منظم خاکہ ہوتا ہے، یعنی ایک سیٹ اپ ہے۔ اب اس ساری ڈیفینیشن کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشی منصوبہ بندی ایک منظم پروگرام ہوتا ہے جس کے تحت ملکی وسائل کو سامنے رکھ کر کم سے کم مدت میں زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ملک جلد از جلد معاشی لحاظ سے خود کفیل ہو۔ مختصراً ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشی منصوبہ بندی سے مراد ایسے پروگرام اور پالیسیاں ہیں جس کا پروگرام یا ایسی پالیسیاں بنانی ہیں جس کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ باقاعدہ منظم جدوجہد کے ذریعے آپ نے ملک کو معاشی بدحالی سے نکال کر معاشی خوشحالی سے ہمکنار کرنا ہو۔ پھر کیا پاکستان میں جو معاشی منصوبہ بندی ہے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے ہم بات کریں گے کہ 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس وقت معاشی حالت کیا تھی؟ بہت خراب تھی۔ معیشت زرعی، صنعتی، تجارتی، مواصلاتی، بینکاری ہر لحاظ سے کیا تھی؟ پسماندہ۔ ہندو ذہنیت نے مختلف طریقوں سے ہماری معیشت کو نقصان پہنچایا تھا۔ اس وجہ سے ہماری حکومت چاہتی تھی کہ ملک میں معاشی ترقی کا جو کام ہے جلد از جلد کیا کیا جائے؟ سٹارٹ کیا جائے تاکہ ملک معاشی مشکلات سے نکل کر ترقی کی راہ پہ گامزن ہو۔ چنانچہ اس بات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے 1948 میں سرکاری شعبوں کے درمیان نظم و ضبط اور رابطہ قائم کرنے کے لیے کیا کیا؟ ایک ترقیاتی بورڈ بنایا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک منصوبہ بندی مشاورتی بورڈ بھی بنایا، ٹھیک ہے، جس کا کیا مقصد تھا کہ حکومت کو مختلف جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ان کے بارے میں سجیشن دینا، کہ مشورہ دینا ہے کہ کون سا منصوبہ کس طرح سے بنایا جائے۔ پھر 1950 میں دولت مشترکہ کی مشاورتی کمیٹی بنائی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مقصد تھا کہ جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہے ترقی کے لیے۔ اس کا نام بنایا گیا تھا جس کو آپ اکثر کولمبو پلان کے نام سے بھی جانتے ہیں اور سنا بھی ہوگا کہ جب پاکستان نے 5 سالہ منصوبے بنائے گئے تھے ان منصوبوں سے پہلے ایک کولمبو پلان بھی بنایا گیا تھا۔ 1951 میں منصوبہ بندی مشاورتی بورڈ کو ختم کر دیا گیا اور کولمبو پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ترقیاتی بورڈ کی جگہ 20 ارکان پر مشتمل ایک منصوبہ بندی کمیشن بنایا اور معاشی امور کے وزیر کو اس کمیشن کا کیا بنا دیا؟ چیئرمین۔ اس کے علاوہ ایک قومی اقتصادی کونسل قائم کی گئی، اس کا چیئرمین کس کو بنایا گیا تھا؟ کہ جو وزیر اعظم ہوگا، اور اس کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی کہ کولمبو پلان کو جو بھی عملی طور پہ جو بھی اس سے فرائض لینے ہیں اس کی ذمہ داری کس کے ذمہ ڈالی گئی؟ چیئرمین کے ذمہ، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جولائی 1953 میں حکومت نے ایک منصوبہ بندی پلاننگ بورڈ بنایا، ٹھیک ہے، اور اس کا کیا مقصد تھا کہ اس نے یہ دیکھنا تھا کہ ملک میں کتنے جو بھی وسائل ہیں ان سب کا جائزہ لیا جائے۔ 1955 سے 1960 تک ایک باقاعدہ 5 سالہ منصوبہ تیار کیا جائے تاکہ ملک میں معاشی ترقی کا عمل باقاعدہ طور پہ شروع ہو سکے۔ پھر کیا ہے؟ اکتوبر 1958 میں جب ملک میں مارشل لا کی حکومت ہوئی تو منصوبہ بندی بورڈ کو منصوبہ بندی کمیشن میں بدل دیا گیا اور اس کمیشن کو صدارتی سیکریٹریٹ میں ایک ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ بات یہاں تک کلیئر ہوئی، ٹھیک ہے۔ صدر پاکستان اس کا کیا تھا؟ چیئرمین مقرر ہوا، جبکہ جو اس کی کارکردگی ہے یا اس کی قیادت کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ کس کے سپرد کی گئی؟ ڈپٹی چیئرمین کے، جس کا عہدہ مرکزی وزیر کے برابر رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ منصوبہ بندی کمیشن کے کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں؟ 21 ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ کا سربراہ ظاہر بات ایک افسر ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ حصے مختلف شعبوں میں مثلاً خوراک و زراعت کا ایک ہو گیا، ایک صنعت اور تجارت کا، ایک پانی بجلی کا، صحت کا، تعلیم کا، معاشیاتی بہبود، ٹرانسپورٹیشن نقل و حمل، خبر رسانی جس میں میڈیا اور کمیونیکیشن آ جائیں گے، مکانات کی تعمیر جو بڑے بڑے لیول کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، افرادی قوت آ گئی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، یہاں پہ چند ایک کے نام ہی آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ شعبوں کا جو تعلق ہے وہ مالی اور مالیاتی پالیسی، RCD، بین الاقوامی معاشیات، معاشی تحقیق وغیرہ سے تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ شعبے تھے ویسے ڈائریکٹ اور کچھ شعبوں کا تعلق مالیاتی اداروں سے تھا، ٹھیک ہے۔ اس کمیشن کے فرائض میں تھا کہ ملک کے ترقیاتی منصوبے بنانے ہیں اور سالانہ ترقی کے لیے کوئی بھی پلان بنانا ہے یا پروگرام بنانا ہے اور ان کو
عملی جامہ پہنانا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کمیشن ملک میں ہونے والی معاشی ترقی کا بھی جائزہ لیتا ہے۔ منصوبہ بندی کمیشن کے علاوہ ملک میں قومی اقتصادی کونسل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ صدر پاکستان اس کونسل کے چیئرمین ہیں اور صوبائی گورنر منصوبہ بندی کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین ہیں، ٹھیک ہے۔ وزیر قانون، داخلی و خارجی امور اور امور کشمیر کے وزراء کے علاوہ باقی تمام صوبوں کے وزرائے خزانہ اور ترقیاتی محکموں کے صوبائی وزراء کیا ہوں گے؟ اس کونسل کے رکن ہوں گے۔ یہ کونسل ملک کے لیے کیا کرے گی؟ معاشی پالیسیاں مرتب کرے گی۔ لہٰذا اس کے فرائض میں ملک کے معاشی حالات کا جائزہ لینا کہ ملک میں کیا ہے، کون سا جو شعبہ ہے وہ ترقی کر رہا ہے اور کون سا شعبہ نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، اور قومی منصوبوں اور سالانہ ترقیاتی پروگراموں کی منظوری دینا ہے، اور ملک میں معاشی ترقی کے لیے مالی، تجارتی اور معاشی پالیسیاں بنانا ہے اور ان پر عمل درآمد کرانا بھی شامل ہے۔ پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی کا جواز اور مقاصد۔ جہاں تک پاکستان کی معیشت کا تعلق ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کی معیشت بنیادی طور پر کیا ہے؟ زرعی ہے، لیکن زراعت میں بھی فی ایکڑ جو پیداوار ہے وہ کیا ہے؟ کم ہے۔ ملک مختلف مسائل میں گھرا ہوا اور سالانہ ترقیاتی پروگراموں کی منظوری دینا ہے اور ملک میں معاشی ترقی کے لیے مالی، تجارتی اور معاشی پالیسیاں بنانا ہے اور ان پر عمل درآمد کرانا بھی شامل ہے۔ پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی کا جواز اور مقاصد۔ جہاں تک پاکستان کی معیشت کا تعلق ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کی معیشت بنیادی طور پر کیا ہے؟ زرعی ہے، لیکن زراعت میں بھی فی ایکڑ جو پیداوار ہے وہ کیا ہے؟ کم ہے۔ ملک مختلف مسائل میں گھرا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی قومی آمدنی کیا ہے؟ کم ہے، اور جو فیکس آمدنی ہے وہ بھی انڈرسٹوڈ ہے، کم ہے۔ غربت ہے، جہالت ہے، جو عوام کی اکثریت ہے وہ بے روزگار ہے، آبادی کا بڑھتا ہوا ہے دباؤ، اور مہنگائی بھی آپ کے سامنے ہے کہ غریب افراد کے لیے روزمرہ کی ضروریات، جو بنیادی ضروریات ہے اس کو بھی پورا کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ پھر ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے قرضے لینے پڑتے ہیں، جس وجہ سے ملک پہ قرضوں کا بوجھ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے، اور جو ہماری درآمد برآمد کی نسبت ہے وہ بھی کیا ہے؟ غیر موافق ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہم بات کرتے ہیں کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں آزاد معیشت چاہیے، ٹھیک ہے۔ آزاد معیشت تو نہیں، خیر جو آزاد معیشت ہے جس میں گورنمنٹ کی انٹروینشن نہیں ہوتی، وہ پاکستان کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہو سکی، کیونکہ اس میں ہر کام قیمتوں کی مکانیت کے ذریعے طے پاتا ہے۔ جہاں پہ طلب اور رسد برابر ہوں گے وہیں پہ آٹومیٹک ہے، کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر رہا۔ تو پاکستان کے لیے تو کچھ نہ کچھ ایسا سیٹ اپ چاہیے کہ جو ہمارے مسائل ہیں اس کو ہم کور اپ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد 1951 سے کولمبو پلان بنا، ٹھیک ہے۔ پھر پاکستان نے بھی کیا کیے؟ حکومت پاکستان نے 5 سالہ منصوبے بنائے، جس میں پہلا، دوسرا، 7واں اور 8واں تک ہے میرا خیال، ہاں 5 سالہ منصوبہ۔ پاکستان میں جو 7واں 5 سالہ منصوبہ ہے 1993 میں ختم ہوا، جبکہ 8واں 30 جون 1998 کو ہوا، ٹھیک ہے۔ صرف دوسرا 5 سالہ منصوبہ ایک ایسا تھا جو کہ کامیاب ہوا، باقی منصوبے فلاپ ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو حکومت ہے وہ معاشی ترقی کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگراموں پر بھی عمل کرتی ہے۔ پاکستان میں اب تک صرف دوسرا 5 سالہ منصوبہ ہے جو کامیاب ہوا ہے، اور دیگر منصوبے کسی نہ کسی وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں۔ اگرچہ یہ منصوبے مکمل طور پہ تو کامیاب نہیں ہوئے، تاہم ان کے تحت ملک نے کچھ نہ کچھ ترقی ضرور کی ہے۔ پاکستان میں جو منصوبہ بندی کے جواز کا اندازہ ہے وہ ان امور سے لگایا جا سکتا ہے۔ قیمتوں کے جو نظام کے تحت ہے، ملکی وسائل جو ہیں وہ صحیح طرح سے استعمال نہیں ہوتے، خصوصاً پاکستان جیسے ممالک میں قدرتی وسائل تو ہیں لیکن سرمایہ نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کا استعمال نہیں ہو پاتا۔ اس لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان مسائل کا باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے بہتر طور پہ استعمال کیا جا سکے۔ پھر ہے پسماندہ، ہمارا دوسرا مسئلہ پسماندہ ممالک میں نجی شعبہ بھی زیادہ مضبوط نہیں ہوتا۔ پاکستان میں بھی نجی شعبے پر زیادہ انحصار آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد بھی نجی شعبے کے تحت ملک میں صنعتیں نہیں قائم ہو سکیں۔ حکومت کو چاہیے کہ پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن قائم حکومت نے کی، ٹھیک ہے، اس مقصد کے لیے۔ اور اسی طرح سے جو باقی آپ کے شعبے ہیں ان میں بھی سرکاری شعبے کی اہمیت کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ پاکستان میں مختلف منصوبوں میں
سرکاری شعبے کا تناسب کیا ہے زیادہ رہا ہے تاکہ ملک میں اس شعبے کے ذریعے جلد ترقی حاصل کی جا سکے۔ پھر آگے بات کرتے ہیں پاکستان کی معیشت بنیادی طور پر کیا ہے زراعت سے وابستہ ہے، لیکن زرعی شعبہ بذات خود پسماندہ ہے، اس لیے وہ باقی شعبوں کو کیسے ڈیولپ کرے۔ ہمارے ہاں جو فی ایکڑ پیداوار ہے وہ کم ہے، زراعت میں بھی کیا ہے مخفی طور پر بے روزگاری پائی جاتی ہے، لہٰذا منصوبہ بندی کے لیے زراعت سے مخفی بے روزگاری کو ختم کرنا ہے اور جو ہے انہیں صنعتی شعبے میں کھپانا ہے، اور یہ کام مؤثر منصوبہ بندی کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ آمدنیاں کم ہیں، بچتے کم ہیں تو سرمایہ کاری نہیں ہوتی، سرمایہ کی قلت ہے، جہالت ہے، تربیت یافتہ عملہ نہیں ہے، ہنرمند افراد نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال ہمیں نہیں پتہ، اور کارخانوں کی پروجیکٹ یا بڑے بڑے جب کارخانے لگانے ہیں تو پیسے کی ضرورت ہے، یہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں پھر وہی بات آ گئی، یہ بات بہت دفعہ رپیٹ ہو گئی ہے کہ دولت کی تقسیم کیا ہے ویسے غیر مساوی ہے، ایک طرف امیر طبقہ دوسری طرف انتہائی غریب۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں چاہیے کہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے کہ دولت کی تقسیم کو کیا کرنا ہے مساوی بنانا ہے، کہ جو اتنا بڑا ڈفرینس ہے دونوں طبقات میں اس کو کم سے کم کیا جا سکے۔ پاکستان میں معاشی ترقی کے لیے غیر ممالک پر کیا کرتا ہے انحصار کرنا پڑتا ہے، اور یہ امداد اور قرضے اس صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب ہم باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے بیرونی ممالک اور بین الاقوامی اداروں کو قائل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اب پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی کا جواز ہی اس کے مقصد کا تعین کرتا ہے۔ قومی آمدنی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، فیکس آمدنی بڑھانا چاہ رہے ہیں، بے روزگاری کا خاتمہ اور نیم بے روزگاری کا خاتمہ، قیمتوں کا استحکام چاہیے کہ ہمارے ملک میں افراط زر اور صد بازاری سے ہم بچ سکیں، غذائی طور پہ ہم خود کفیل ہو سکیں، اور بین الصوبائی اور علاقائی معاشی تفاوت کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اب یہاں پہ آپ کو دکھ رہے ہیں تقسیم دولت میں عدم مساوات ختم کریں یا توازن ادائیگی کی اصلاح کی بہتری کے لیے اقدامات کریں کہ درآمدات کو کم کیا جائے اور برآمدات کو بڑھایا جائے۔ بنیادی تحتی ڈھانچہ جو آپ کا انفراسٹرکچر، روڈ ریلویز، ان کو بھی کیا کرنا ہے مضبوط کرنا ہے، اور صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا ہے، اور اہم بنیادی صنعتوں کے قیام پہ توجہ دینی ہے۔ آبادی کی جو منصوبہ بندی اور انسانی وسائل کو ترقی دینی ہے، تعلیم کی سہولیات لوگوں کو دینی ہے، صحت کا معیار بہتر بنانا اور رہائشی سہولتوں کی فراہمی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے پوائنٹ ہیں۔ معاشیات کو بہتر کرنا ہے، مختلف شعبوں سے ہم آہنگ کرنا ہے، اور ملک کو معاشی طور پہ خود کفیل بنانا ہے، اور غیر ملکی قرضوں سے کم انحصار کرنا ہے، بچتوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ تو یہاں تک میں آج کا لیکچر وائنڈ اپ کرتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پاکستان کے معاشی منصوبوں پہ بھی نظر ڈالیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔